غائب۔ اس کے سر پر کھولتے پانی کی ایک تیز دھار گری تھی۔ وہ اچھل کر ادھر ادھر ہو گئے۔ سروں پر بھی اگرچہ بلٹ پروف لباس تھا لیکن گرم پانی ان پر اثر انداز ہوا تھا۔ ادھر پانی کی دھار ان کا مسلسل تعاقب کر رہی تھی اور وہ اس سے بچ نہیں پا رہے تھے۔ جلد ہی وہ بوکھلاہٹ کے عالم میں صحن میں ٹنگنی کا ناچ ناچتے نظر آئے اور پھر گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا۔ امی جان، آپ اپنے مورچے پر موجود رہیں، میں انکل اکرام کو فون کرتا ہوں تاکہ وہ اس ملبے کو اٹھا کر لے جائیں۔ محمود کی آواز ابھری۔ فکر نہ کرو، یہ پوری طرح میری زد میں ہے اور کھولتا پانی بھی تیار ہے۔ اندر سے بیگم جمشید کی آواز سنائی دی۔ اب محمود نے اکرام کو فون کیا۔ سلسلہ ملنے پر وہ بولا، انکل فوراً گھر آ جائیں اور اپنے ساتھ بڑی گاڑی بھی لے آئیں، ہم نے بڑا شکار کیا ہے۔ او اچھا، خیر میں حوالدار محمد حسین آزاد کو بھی بھیج دیتا ہوں۔ میں ایک اور طرف مصروف ہوں، انسپکٹر صاحب بھی یہیں تھے، ابھی انہیں جانا پڑا ہے۔ لیکن کہاں؟ بعد میں بات کریں گے، پہلے تم تو شکار سے فارغ ہو لو۔ جی اچھا۔ 15 منٹ بعد حوالدار محمد حسین آزاد وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اس شکار کو دیکھ کر حیرت سے پلکیں جھپکائیں، پھر بولا، یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے مختصر طور پر ان کے بارے میں بتایا۔ پھر محمود نے کہا، آپ اپنے دفتر لے چلیں، ہم وہیں آ کر ان سے بات کریں گے۔ میرا خیال ہے ان لوگوں کو کمرہ امتحان میں لے جانا پڑے گا۔ اور ہاں، آپ کی اطلاع کے لیے بتا دیں، یہ اپنا تعلق ڈینگو گینگ سے بتا رہے ہیں۔ کیا؟ حوالدار محمد حسین آزاد پوری طرح اچھلا، اس کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ کیا واقعی؟ ہاں بالکل، یہی بتایا تھا ان لوگوں نے۔ لیکن انکل، آپ کو خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو قانون کے محافظ ہیں۔ آپ نہیں جانتے، اس گینگ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس سے بڑے بڑے پولیس آفیسر اور دوسرے اہم لوگ بھی ڈرتے ہیں۔ خیر ڈرتے ہوں گے، لیکن ہمیں کیا، ہم کیوں ڈریں؟ محمود نے منہ بنایا۔ مجھے تو آپ جو کہتے ہیں کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کے بعد جو ہوگا اسے آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ انسپکٹر صاحب کو فوری طور پر یہ بات بتا دیں۔ اچھی بات ہے، محمود نے کہا اور موبائل نکال کر نمبر دبا دیے۔ جلد ہی ان کے والد کی آواز سنائی دی۔ ہاں محمود، کیا بات ہے؟ ہمارے گھر پر ڈینگو گینگ نے حملہ کیا تھا۔ اوہ اچھا، ان کے منہ سے حیرت زدہ انداز میں نکلا۔ ہم نے انہیں گرا لیا، اب انہیں حوالات بھجوانے کے لیے محمد حسین آزاد کو بلوایا ہے۔ یہ ڈینگو گینگ کا نام سن کر خوفزدہ ہو گئے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ہم آپ کو صورتحال بتا دیں۔ محمد حسین نے اچھا مشورہ دیا۔ موبائل انہیں دو، وہ بولے۔ یہ لیں انکل، بات کر لیں۔ محمد حسین آزاد نے ہدایت سن کر موبائل محمود کو واپس دے دیا اور ماتحتوں کو اشارہ کیا، چلو بھائی اٹھاؤ انہیں۔ ماتحت حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہیں خفیہ ٹھکانے نمبر 1 پر پہنچانا ہے۔ ان کا کہنا ہے اس کے بعد وہ اس معاملے کو خود دیکھ لیں گے، مطلب یہ کہ اب براہ راست مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ چلیے، آپ کی جان چھوٹی۔ ہاں یہی بات ہے، لیکن اب آپ لوگ پھنس گئے۔ محمود حسین آزاد بھی جواب میں مسکرایا، کوئی بات نہیں، ہم تو آئے دن پھنستے ہی رہتے ہیں۔ محمد حسین ان لوگوں کو لے کر چلا گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ شخص کون تھا جو بدحواسی کے عالم میں بھاگا جا رہا تھا، جس کا نام یہ سرفراز غالب بتا رہے تھے؟ اور اس کا مطلب ہے وہ ان لوگوں سے جان بچانے کے لیے بھاگا جا رہا تھا۔ درمیان میں آ گئے ہم، وہ ہمیں بھی اپنا دشمن خیال کر بیٹھا۔ کیس میں قدم آگے بڑھانا ہے تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں آؤ خفیہ عمارت میں چلتے ہیں۔ محمود کے لہجے میں جوش تھا۔ اسے کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، فاروق نے برا سامنا بنایا۔ کہتے ہوں گے، میں محمود کی ہم خیال ہوں۔ فرزانہ نے اسے گھورا۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں، فاروق تر سے بولا۔ تم چل رہے ہو یا نہیں؟ محمود نے تیز لہجے میں کہا۔ ابا جان نے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اس کیس میں کچھ نہ کریں، لہٰذا ہم جائیں گے۔ تم چلنا چاہتے ہو تو چلو، معلوم ہوتا ہے لڑنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہو۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، لہٰذا ادھار کھائے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں، فرزانہ بول اٹھی۔ اچھا بابا چلو، کاٹ کھانے کو کیوں دوڑ رہی ہو؟ اور وہ دونوں مسکرا دیا۔ پھر تینوں اپنی کار میں روانہ ہوئے۔ جلد ہی وہ عمارت نمبر 1 میں داخل ہو رہے تھے۔ عمارت کے انچارج نے حیرت زدہ انداز میں ان کا استقبال کیا اور پھر اس نے کہا، انسپکٹر صاحب کی طرف سے تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی کہ آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں۔ ہم اپنے طور پر آئے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں انہوں نے کیا ہدایت دی ہے؟ کن لوگوں کے بارے میں؟ اس نے حیران ہو کر کہا، انہی لوگوں کے بارے میں جنہیں ابھی حوالدار محمد حسین یہاں لے کر آئے ہیں۔ کیا؟ انچارج پوری قوت سے چلایا اور پھر ان کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ محمود نے کھوئے انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے وہ انہیں یہاں تک نہیں پہنچا سکے؟ نہیں۔ اف مالک، یہ کیا ہوا؟ محمود نے تھر تھر کانپتی آواز میں کہا۔ پھر اس نے موبائل پر اپنے والد کے نمبر ڈائل کیا، لیکن ان کا موبائل بند تھا۔ اب کیا کریں؟ ان کا موبائل تو بند ہے۔ محمود بولا، انکل اکرام کو فون کرو۔ اکرام کے نمبر ملائے گئے تو اس کا موبائل بھی بند تھا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
کیوں نہیں کر سکتے؟ آئی جی صاحب کو فون کریں، انچارج نے فوراً کہا۔ او ہاں، آپ کا شکریہ، آپ نے درست بات بتائی۔ اب محمود نے آئی جی صاحب کا نمبر ملایا، فوراً ہی ان کی آواز سنائی دی۔ ہاں محمود، کیا بات ہے؟ سر بہت خوفناک بات ہے۔ اللہ اپنا رحم کرے، خیر بتاؤ، وہ بولے۔ محمود نے تفصیل سنا دی۔ ساری بات سن کر شیخ صاحب نے کہا، بہت خوفناک بات ہو گئی، سارے شہر میں ایک ہلچل مچ جائے گی۔ عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ ڈنگو گینگ دراصل سکھو جان لپاڈیا کی گینگ ہے، لیکن یہ بات کوئی آج تک ثابت نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ سکھو جان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا آج تک۔ آپ ملک کے مشہور سیاست دان کی بات کر رہے ہیں، جن کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، اور جو ایک طرح شہر کے سیاہ اور سفید کا مالک ہے۔ حکومت کے لوگ جس سے خوف کھاتے ہیں، اور یہ تک کہا جاتا ہے کہ شہر پر دراصل حکم ہی اس کا چلتا ہے۔ ہاں محمود، میں اسی سکھو جان لپاڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ آئی جی بولے، آپ تو ہمیں ڈرا ہی دے رہے ہیں۔ اس وقت مسئلہ محمد آزاد حسین کا اور ان کے ساتھیوں کا۔ ڈنگو گینگ والے اپنے آدمیوں کے ساتھ ہمارے آدمیوں کو بھی لے گئے ہیں۔ اگر ہمارے آدمی ساتھ نہ گئے ہوتے تو کوئی ایسا مسئلہ نہ تھا۔ خیر میں انہیں تلاش کراتا ہوں اور معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جمشید کہاں ہے۔ جی شکریہ۔ آئی جی صاحب نے فون بند کیا ہی تھا کہ عمارت کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ فون کی طرف دوڑ پڑے۔